میں ہوں عثمان افریدی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک کا چینل۔ اور اس وقت میں آپ کو جو ہے نا پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ارننگ کا طریقہ سکھاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کر کے اس سے پیسیو انکم کما سکتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، یا مطلب 2-3 دن بعد، لیکن آپ کو پروفٹ دے گا، ضرور دے گا اگر آپ ڈے ٹریڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ پروفٹ دے گا۔ اور اس طریقے سے آپ کی جو روپیز کا جو ویلیو آف اسٹوریج ہے وہ بھی محفوظ رہے گا۔ آپ کو جو ہے نا اس کی ریٹرن ملے گا۔ آپ کے پاس جو ایکسٹرا منی ہے یا آپ کے ساتھ ایکسٹرا روپیز جو بینک میں پڑا ہے، اس کے اوپر آپ کو پیمنٹ مطلب حلال پروفٹ ملے گا۔ آپ یہاں پہ ٹریڈ کر کے آپ کو ڈیلی بیسس پہ جو ہے یہاں سے پیسے کما سکتے ہیں اور اپنی انکم بڑھا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ میرا جو آلریڈی یہاں پہ اکاؤنٹ بن چکا ہے، تو پہلے میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کس طرح آپ ٹریڈ کیسے کریں گے، آپ جو ہے نا ٹیکنیکل انالیسس کس طرح کریں گے، فنڈامنٹل انالیسس کس طرح کریں گے، وہ اسٹیپ وائز میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن پہلے میں آپ کو اس کا انٹرفیس اور ٹریڈ لگانے کا طریقہ سکھاؤں گا، کس طریقے سے آپ ٹریڈ لگا سکتے ہیں، کس طرح آپ ریسرچ کریں گے اور آپ ٹریڈ لگائیں گے۔ اگر آپ ڈے ٹریڈر ہے تو بھی آپ اس سے جو ہے نا تھوڑی بہت کم پروفٹ کما سکتے ہیں۔ اگر آپ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں بہت پروفٹ ہے، آپ کو بہت پروفٹ ملے گا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں ڈیلی جو ہے نا پروفٹ کمانا چاہتا ہوں، بس کمپنیز کے شیئرز خرید کے اس کو جو ہے نا تھوڑے سے وقفے کے لیے ہولڈ کر کے اس کو دوبارہ مارکیٹ میں سیل کر کے اس طرح بھی آپ کما سکتے ہیں۔ تو چلیے آپ کو جو ہے نا یہاں پر چلتے ہیں موبائل کی اسکرین کے اوپر۔ یہاں پہ میں آپ کو اپنا جو ڈیش بورڈ بھی دکھاتا ہوں۔ میں نے تقریباً 30-35 ہزار یہاں پہ انویسٹ کیے تھے، اس میں سے جسٹ فار لرننگ پرپز ٹو لرن، اینڈ میں اس میں اور انویسٹمنٹ کا بھی میرا ارادہ ہے، میں اور بھی انویسٹ کرنے جا رہا ہوں۔ اور میں نے اس کے اوپر بھی بہت اچھی سی مطلب تھوڑی سی انویسٹمنٹ ہے، 20-30 ہزار روپے، اور اس کے اوپر بھی میں نے بہت ارن کیا۔ تو یہاں پہ آپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ابھی میرے پورٹ فولیو میں 2 کمپنیز کا شیئرس ہیں، ایک کیپکو ہے اور دوسرا جو ہے نا سرو کمپنی ہے، ایک میڈیسن کا کمپنی ہے، دوسرا جو ہے نا کیپکو یہ کوٹ آدو پاور کمپنی ہے۔ اور اس کے کوٹ آدو کمپنی جو ہے نا فی الحال لاس میں جا رہا ہے، لیکن کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ جو ہے نا 2-3 دن بعد پھر پروفٹ میں آئے گا۔ اس طرح سے نہیں، آپ نے اس سے نہیں گھبرانا کہ مطلب یہاں پہ آپ کا جو ہے نا لاس آ رہا ہے تو آپ گھبرائیں مت۔ آپ کو جو ہے نا تو 2-3 دن بعد وہ دوبارہ جو ہے نا پروفٹ میں آتا ہے۔ تو یہ مارکیٹ ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے یہاں پہ اچھی طریقے سے ریسرچ کر کے کمپنیز کے شیئر بائی کرنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کو پروفٹ میں جب آپ کے شیئرز جاتے ہیں تو آپ اس کو سیل بھی کر سکتے ہیں، آپ ہولڈ بھی کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی۔ تو یہاں پہ میں آپ کو سب سے پہلے بائی اور سیلنگ کا طریقہ سکھاؤں گا۔ تو آپ یہاں پہ آئیں گے، یہ جو 3 ڈاٹس ہیں یہاں پہ کلک کر کے یہاں پہ ٹریڈ سلیکٹ کریں گے۔ یہاں پہ فار ایگزامپل میں ایک کمپنی کا شیئر بائی کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ میں اینگرو پولیمر، یہاں پہ آپ کمپنی کا جو سائن ہے نا EPCL یا نام بھی ٹائپ کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ صرف اس کی جو ہے نا سائن دیتا ہوں، اینگرو پولیمر کیمیکل رجسٹر۔ میں اسی کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اینگرو پولیمر کا آج کی جو مارکیٹ پرائز ہے، شیئر پرائز ہے 45.77۔ اور تو آپ کس طرح بائنگ کریں گے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو جو ہے نا لیمٹ دیتا ہوں، یہاں پہ آپ لیمٹ سلیکٹ کریں گے۔ اور جب آپ چاہتے ہیں کہ جب کمپنی کے شیئر پرائز 44.20 پہ آ جائے تو تبھی میں جو ہے نا 100 شیئرز خریدنا چاہتا ہوں، یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں 50 شیئرز خریدنا چاہتا ہوں، تو اس طریقے سے آپ پھر بائی کے اوپر کلک کر کے بائی کر سکتے ہیں۔
آج چونکہ سنڈے ہے، سنڈے کے دن آپ مارکیٹ جو ہے نا انیکٹیو ہوتا ہے، تو سنڈے کے دن آپ بائی نہیں کر سکتے ہیں. تو میں یہاں پہ آپ بائی پر کلک کر کے آپ بائی کریں گے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں مارکیٹ کا جو ریٹ ہے اسی کے اوپر بائی کرنا چاہتا ہوں، تو یہاں پر آپ مارکیٹ ریٹ کے اوپر بھی بائی کر سکتے ہیں. آپ جتنے بھی شیئرز چاہے 100 چاہے 1000 چاہیں، وہ آپ مرضی، جتنا آپ کا پورٹ فولیو ہے اور جتنی آپ کی انویسٹمنٹ ہے اسی کی بنا پر آپ یہاں پہ جتنا بھی چاہے خرید سکتے ہیں. تو یہاں پہ بائی کلک کر کے آپ کی جو پورٹ فولیو میں اس کمپنی کا شیئر آ جائیں گے. اسی طرح آپ سیل بھی اسی کی طریقے سے کر سکتے ہیں. یہاں پہ میرے پاس فار ایگزامپل میں نے خریدا اینگرو پولیمر کیمیکل کا جو شیئرز ہیں میں نے خریدا، اور یہاں پہ جتنا بھی میں نے مطلب 50 شیئرز میں نے خریدے، اس کو میں لمٹ کے اوپر مطلب میں لمٹ دے دیتا ہوں کہ جیسے ہی میری شیئرز کا پرائز یا کمپنی کی شیئر پرائز 47 پہ پہنچتا ہے، 47.50 پہ پہنچتے ہیں، تو میرے جو 50 شیئرز ہیں اس کو سیل کریں. تو اس طرح سیل پہ کلک کر کے آپ کے آرڈر لگ جائے گا. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں مارکیٹ ریٹ کے اوپر سیل کرنا چاہتا ہوں، آپ اس طریقے سے بھی سیل کرتے ہیں. جو بھی مارکیٹ ریٹ ہوگا اسی ٹائم آن دا اسپاٹ آپ کے جو شیئرز ہے وہ سیل ہو جائے گا. اس طریقے سے آپ کلک کر کے سیل کر سکتے ہیں. اچھا، یہ تو ہو گیا آپ کی بائی اینڈ سیل. اس کے بعد آپ اسٹاپ لاس بھی لگا سکتے ہیں. اگر آپ نے شیئرز بائی کیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اگر اسے شیئر پرائز سے نہیں چاہتا ہے تو اس کو سیل کرے، تو کس طریقے سے آپ اسٹاپ لاس لگائیں گے. فار ایگزامپل میرے پاس اسٹاپ لاس شیئر پرائز جو ہے نا 47.50 سوری اسٹاپ لاس فار ایگزامپل میں نے 45.70 میں بائی کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ جیسے ہی پرائز 44 سے یا 43.5 سے نیچے جاتا ہے تو میرے جو ہے نا شیئرز سیل ہونا چاہیے. تو آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، اسٹاپ لاس بھی لگا سکتے ہیں. اور 47.55 جو ہے اس کا پرائز ہے، اور ٹریگر پرائز ہم یہاں پہ شیئر پرائز 45.70 ہے. اسٹاپ لاس آپ اس طرح لگائیں گے کہ جیسے ہی فار ایگزامپل یہاں پہ شیئر پرائز جو ہے نا 45.70 ہے، اور یہاں پہ میں اس کو کہتا ہوں کہ جیسے ہی کمپنی کے شیئر پرائز 43.50 پہ پہنچتی ہے تو میرا اسٹاپ لاس یہاں پہ میرا جو ہے میرے پاس جتنے بھی شیئرز ہیں میں اس کو سیل کرنا چاہتا ہوں. تو آپ اس کی طرح 43.50 پہ آپ ریٹ لگائیں گے اور 43.40 آپ کا ٹریگر پرائز ہوگا. اس طرح سے آپ سیل کا بٹن پریس کر کے اس طریقے سے آپ کا اسٹاپ لاس آرڈر لگ جائے گا. تو یہ تو تھا آپ کا بائنگ اینڈ سیلنگ. اس کے علاوہ آپ یہاں پہ واچ لسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ آپ مطلب کمپنیاں ایڈ کر سکتے ہیں اپنے واچ لسٹ میں. جو آپ کی فیوریٹ کمپنیز ہے اس کو آپ اس طریقے سے اپنی واچ لسٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں. جس طرح میں نے مختلف کمپنیز یہاں پہ اپنے ساتھ ایڈ کی ہے. فار ایگزامپل زیپر ٹیکسٹائل ملز ہے، اور یو وے فیوچر یوسف ویونگ یہ ہے، اور اس طرح عثمان ٹیکسٹائل ہے، یونٹی فوڈ لمیٹڈ ہے، اس طرح ٹرسٹ سیکورٹیز بروکریج ہے، ٹرسٹ مداربہ ہے، اور ٹی آر جی پاکستان لمیٹڈ ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو شیئر پرائز ہے 0.73% نیچے گرا ہے. تو آپ اس کو اوپر ریسرچ کر سکتے ہیں. یہاں پہ 1 ڈے 1 ویک میں مطلب یہ 110 سے 109 پہ آیا ہے. تو آپ اس طریقے سے آپ ریسرچ کر سکتے ہیں. ریسرچ کس طرح کریں گے؟ یہاں پہ ریسرچ کے بٹن پر کلک کر کے یہاں پہ آپ کو
ٹی آر جی کمپنی کا اوور آل ڈیٹا آپ کو دکھائے گا، کہ آپ کو اس کا بیلنس شیٹ دکھائے گا، فائنینشیل اسٹیٹمنٹ دکھائے گا، اس کا جو پرفارمنس ہے، مطلب آپ ڈیلی پرفارمنس، منتھلی، ویکلی، سارا پرفارمنس یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ ریسرچ کرنے کے بعد آپ کو اگر لگے کہ یہ کمپنی، اس کمپنی میں انویسٹ کرنا ہے تو پھر آپ انویسٹ کریں۔ یہاں پہ آپ کو انٹرفیس دکھاتا ہے۔ میں یہاں پہ اس کی 5 ڈے جو چارٹ ہے میں اس کو دیکھتا ہوں، 1 منتھ کا جو چارٹ ہے میں اس کو دیکھتا ہوں۔ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو ہے نا 105.4 105.44 پہ یہ آیا تھا، کب آیا تھا؟ 30 مارچ 2023، اور آج کی اس کے پرائس دیکھیے 26 اپریل 2023، 110 کے اوپر اس کا جو پرائز ہے پہنچ چکا ہے 110.75۔ اس طریقے سے آپ ریسرچ کر سکتے ہیں۔ یہ تو آپ چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں، ڈیلی چارٹ بھی دیکھ سکتے ہیں، 5 ڈے چارٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ 5 ڈے میں فار ایگزامپل یہاں پہ 19 اپریل 2023 کو یہاں 108.81 پہ تھا۔ اگر آپ 19 اپریل پر بائی کرتے ٹی آر جی کے شیئرز تو 26 اپریل کو آپ کے شیئرز جو ہے نا 110.75 پہ آپ سیل کر سکتے تھے، اور آپ کو مطلب اس میں جو ہے نا پر شیئر آپ کو 2 روپے پروفٹ مل سکتا تھا اگر آپ خریدتے فار ایگزامپل۔ تو اس طریقے سے آپ ریسرچ کر سکتے ہیں۔ کوارٹرلی مطلب 4 مہینوں کا انالیسز، اور اینولی جو ہے نا پورے سال کا اس میں انالیسز ہوتا ہے۔ تو آپ کوارٹرلی میں جو انالیسز ہے، یہاں پہ نیٹ پروفٹ گروتھ -77.097، اور ارننگ پر شیئر جو ہے نا -6 میں۔ مطلب یہ جو کوارٹرلی پرفارمنس ہے اینگرو کا، وچ از ناٹ گڈ، بٹ کمپنی بری نہیں ہے۔ پرفارمنس مارکیٹ کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پاکستان میں جو فائنینشیل کرائسس ہے، اسی وجہ سے جو ہے نا ساری کمپنیز کا پرفارمنس تھوڑی بہت اثر پڑی اس کے اوپر۔ تو آپ اس طریقے سے ہر کسی بھی کمپنی کا جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں، پروفائل بھی اس کا دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ٹی آر جی کیا ہے، کب اسٹیبلش ہوا، اس کے جو ہے نا شیئر ہولڈر اونر اور شیئر ہولڈر کون ہے، اس طریقے سے سی ای او کون ہے، چیئرمین کون ہے، سی ایف او کون ہے، اور اسی طریقے سے آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ پرفارمنس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پروفیٹیبلٹی جو ریشوز ہیں 2022، 2020، 2021، 2022، یہ سارے ریشوز یہاں پہ دے چکے ہیں کہ کتنا مطلب کتنے پرسنٹ ریٹرن دیا ہے 2022 میں، 2021 میں کتنا ریٹرن دیا ہے۔ تو آپ اس طرح سے ریسرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی فائنینشیل بھی دیکھ سکتے ہیں، فائنینشیل پرفارمنس بھی اس کا دیکھ سکتے ہیں، انٹرسٹ انکم، گراس پروفٹ فرام آپریشنز، اور پروفٹ بیفور ٹیکسز، مطلب جتنا سالانہ کتنا پروفٹ دیا ہے بیفور ٹیکس، اس میں سے ٹیکسیشن مائنس کر کے پروفٹ آفٹر ٹیکسیشن جو ہے نا انہوں نے کیلکولیشن دیا ہے کہ اتنا مطلب اتنا پروفٹ انہوں نے کمایا ہے آفٹر ٹیکسیشن، اور ارننگ پر شیئر جو ہے 22.54 ہے۔ اور اس طرح آپ ٹیکنیکل انالیسس اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ اگر آپ آر ایس آئی کہتے ہیں، آر ایس آئی جب مطلب 30 پہ پہنچتا ہے، 30 to 40، تو اس درمیان میں ہم کمپنی کے شیئرز بائی کریں گے، اور جیسی ویلیو 60-70 پر پہنچتی ہے آر ایس آئی کی، تو پھر ہم اس کو سیل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میک ڈی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میک ڈی یہاں پہ آپ کو مطلب دکھاتا ہے نیوٹرل ہے، آر ایس آئی ابھی 50 پہ ہے، نیوٹرل ہے، اور ایس ٹی او سی ایچ اسٹاک اس کا بھی نیوٹرل ہے، یہ بھی نیوٹرل ہے، اور میک ڈی جو ہے نا -0.16، تو ابھی اس کا جو ہے نا ہمیں انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ بیئرش ٹرینڈ میں ہے۔ اور اس طرح پیوٹ پوائنٹ، یہاں پہ ہمارے پاس پیوٹ پوائنٹ یہ شو کرتا ہے کہ یہ ہمارا سپورٹ لیول ہے
S1 سپورٹ لیول ہے, S2 سپورٹ لیول ہے, اور ریزسٹنس مطلب یہاں پہ ہم بائی کریں گے 108.55 پہ آپ تھوڑی سی شیئر بائی کریں گے. پھر اگر نیچے آتا ہے تو 107.58 پہ یہاں پہ شیئرز بائی کریں گے. جیسے ہی ریزسٹنس ہمارا فرسٹ ریزسٹنس جو ہے نا 110 ہے, اور سیکنڈ R2 جو ہے ہمارا سیکنڈ ریزسٹنس ہے, تو 111 پہ پہنچ کے ہم اس کو سیل کر سکتے ہیں. اگر آپ زیادہ رسک لیتے ہیں تو آپ سیکنڈ جو آ رہا ہے R2 اس کے لیے آپ انتظار کر سکتے ہیں. نہیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں انتظار نہیں کر سکتا تو آپ R1 پر بھی سیل کر سکتے ہیں. اور اس طرح آپ موونگ ایوریجز جو ہے, موونگ ایوریجز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح فار ایگزامپل موونگ ایوریج 5 ڈیز کا جو ہے نا ہمارے پاس سیمپل موونگ ایوریج 109 ہوتا ہے, اور ایکسپوننشیل موونگ ایوریج ہمارے پاس 109.7. اس طرح موونگ ایوریج 10 دنوں میں بھی, 20 دنوں میں, 50 دنوں میں, 100 دنوں میں, 200 دنوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب شیئرز کا موونگ ایوریج جو ہے نا یہ تھا 108 پہ آیا, 109 پہ آیا, 110 پہ موونگ ایوریج 50 میں جو ہے نا 110 پہ آیا, 110 پہ آیا, اور موونگ ایوریج 100 ڈیز کا موونگ ایوریج 113, 112. تو اگر آپ یہاں پہ موونگ ایوریج دیکھ لیں تو 109 اور 109, 110, 108 اس کا موونگ ایوریج ہے. تو آپ اگر آپ 108, 107, 106, 105 ایون 100 تک اگر آپ بائی کریں گے اور آپ اس کو ہولڈ کریں گے تو یہ آپ کے لیے بینیفیشیل ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس طرح بائی کر سکتے ہیں. ٹیکنیکل انالیسس کے ساتھ آپ فنڈامنٹل انالیسس بھی کریں گے کہ کس طرح آپ نیوز دیکھیں گے. فار ایگزامپل TRG جو کمپنی ہے اس کے متعلق آپ نیوز دیکھ سکتے ہیں, بزنس ریکارڈر میں دیکھ سکتے ہیں, یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نیوز آتے ہیں. جس طرح آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اکانومیز آن دا برنک آف کولیپس, دی ایکسپریس ٹریبیون. اس طریقے سے آپ نیوز دیکھ کر بھی آپ کسی بھی شیئرز کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں. فردر میں آپ کو جو ہے نا مزید بھی اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا. فی الحال میں صرف آپ کو جو ہے نا ایک آئیڈیا دے رہا تھا کہ کس طریقے سے آپ اسٹاک مارکیٹ میں آ سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو یہ سکھاؤں گا کہ کس طرح کے آپ اسٹاک مارکیٹ میں یا کے ٹریڈ کے اوپر, یہ جو بروکر ہے یہ بالکل آتھورائز بروکر ہے اسٹاک ایکسچینج سے, اور CCPC بھی آتھورائز ہے. اس کے اوپر آپ اکاؤنٹ بنا کر آپ اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈ کر سکتے ہیں ایزیلی, وداؤٹ اینی ٹینشن, وداؤٹ اینی پرابلم. سو آپ یہاں پہ ٹریڈ کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.